دیکھیں آپ جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں نا حافظ قرآن ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں، خواہش تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے، لیکن محض خواہش ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کے دل میں ایک خواہش ہے کہ بس میں یہ کام کر لوں، آپ کر کچھ نہیں رہے اس کے لیے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے دل میں خواہش ہے کہ میں مہینے کے 1,00,000 روپے کماؤں، تو جب آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی 1,00,000 روپے کمانے کی تو آپ اس کے لیے کچھ جتن بھی کریں گے نا، کچھ سوچیں گے یار 1,00,000 روپے میں کیسے کماؤں، یہ کام کر رہا ہوں تو اس سے مجھے 20,000 مل رہے ہیں، اس سے 50 مل رہے ہیں، اس سے 20 مل رہے ہیں، اس سے 10 مل رہے ہیں، تو میں ایک جاب کروں تو ملیں گے، یا 2 کروں، یا 7 سائیڈ بزنس کروں، کیا کروں تاکہ 1,00,000 کا جو ٹاسک ہے یہ میں اچیو کر لوں۔ تو آپ اس کے لیے پلان کرتے ہیں، پھر پلاننگ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے ہم خواہشات تو بڑی اچھی رکھتے ہیں، اور اچھی بات ہے، اچھی خواہشات، اچھی آرزویں رکھنی چاہیے کہ کاش میرا بیٹا حافظ ہو جائے، کاش میرا بیٹا قرآن پڑھ لے، لیکن اس کے لیے ہم کوئی پریکٹس نہیں کرتے۔ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس کے لیے کوئی بہت زیادہ سٹرگل نہیں کرتے، کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرتے۔ بس بچے کو، جیسے بچہ اسکول جا رہا ہوتا ہے نا تو ماں صبح اٹھتی ہے، اس کا یونیفارم اس کو پہناتی ہے، اس کو ناشتہ کرواتی ہے، اس کو لنچ باکس دیتی ہے اور اس کو رخصت کرتی ہے۔ اور جب بچہ مدرسے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی شلوار ایک رنگ کی ہوتی ہے، قمیض دوسرے رنگ کی ہوتی ہے، ٹوپی تیسرے رنگ کی ہوتی ہے، اور جناب اماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ چلا جاتا ہے، 2 بجے سے 4 بجے تک کلاس ہوتی ہے، وہ 2:30 بجے جاتا ہے، 3:30 بجے گھر میں واپس بیٹھا ہوتا ہے، اماں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسکول والے 1,000 روپے فیس لے رہے ہیں، مدرسے والے نے 100 روپے فیس لے لی، تو ایک کوہرام مچ جاتا ہے۔ مدرسوں میں فیس کب سے شروع ہو گئی؟ 100 روپے لیتے ہیں ہمارے قاری صاحب فیس، تو مدرسے اسکول میں آپ 1,000 دے رہے تھے، 1,000 تو میں کم سے کم فیس بتا رہا ہوں، پتہ نہیں آج کے دور میں کسی اسکول میں 1,000 روپے فیس ہوتی ہوگی یا نہیں۔ تو قاری صاحب نے اگر 100 روپے فیس لے لی اس حالت میں کہ نہ تو آپ کا بچہ یونیفارم پہن رہا ہے، اس کی شلوار الگ رنگ کی ہے، قمیص الگ رنگ کی ہے، ٹوپی پہنائی نہیں پہنائی، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اسکول میں بچہ جاتا ہے تو پیرنٹس جا کے ٹیچر سے پوچھتے ہیں، اسکول والے سے پوچھتے ہیں میرا بیٹا کیسے چل رہا ہے، یہ میتھ میں کیسے ہے، سائنس میں کیسے ہے، جنرل سائنس میں کیسا ہے، اردو میں کیسا ہے، فلاں سبجیکٹ میں کیسا ہے، اس کے جناب مڈ ٹرم میں یہ مارکس کیوں آئے، اس کے اینول ایگزام میں یہ مارکس کیوں آئے، کم کیوں آئے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور بچے کا جب مدرسے میں ختم قرآن ہو رہا ہوتا ہے یا اس کا سالانہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی اگر مدرسے والے کہتے ہیں نا یار آپ کے بچے کی مدرسے میں سالانہ کانوکیشن ہو رہا ہے یا کوئی اینول فنکشن ہو رہا ہے، آپ اتنی مہربانی کریں کہ سالانہ پروگرام میں آ جائیں، تو لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں قرآن کی عظمت کتنی ہے۔ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا، نعرے لگانے سے کوئی قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا کہ میں نے دنیا میں 1,000 نعرے لگائے تھے اور اس نے 500 لگائے تھے، اس لیے 1,000 والا جنت میں چلا جائے گا، 500 والا جہنم میں جائے گا۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے نا کہ آپ کو یہ پوسٹ شیئر کرنے سے شیطان روکے گا، اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو یہ پوسٹ شیئر کریں۔ اللہ کے رسول کی محبت کی نشانی یہ نہیں ہے کہ آپ پوسٹ شیئر کریں یا نہ کریں، اللہ کے رسول کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ ایک آدمی یہ ساری زندگی پوسٹیں شیئر کر رہا ہے، سنت پر عمل نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو نہیں کر رہا۔ ایک شخص ہے جس نے زندگی میں ایک پوسٹ بھی شیئر نہیں کی، اللہ کی نظر میں یہ آدمی جنتی ہے، یہ پوسٹیں شیئر کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ پوسٹ شیئر کرنے سے میں جنتی بن جاؤں گا، میں جنت جہنم کے فیصلے اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ ہی کرے گا، لیکن جو شریعت کا سٹینڈرڈ اور قانون ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تو چاہے جس کو چاہے اللہ جنت میں بھیج دے بھائی، اور جس کو چاہے اللہ جہنم میں بھیج دے، وہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ قیامت کے دن اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک رول ریگولیشن، ایک ضابطہ قانون بنایا ہے نا کہ بھائی یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔
قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بچے کو جب قرآن پڑھائیں، ایک تو قرآن پڑھانے کے لیے جب آپ اس کو اس طرح تیار کریں گے نا، بچہ مدرسے جائے اس کو ایسے تیار کریں جیسے اسکول کے لیے آپ تیار کرتے ہیں، تو بچے کو لگے گا کہ جتنا میرا اسکول اہم ہے اتنا ہی میرا مدرسہ اہم ہے. جب اسکول کے لیے تو آپ بچے کو ایکسٹرا آرڈینری اس کی تیاری کروا رہے ہیں جانے کے لیے ڈیلی بیسس پر، اور مدرسے جانے کے لیے آپ اس کو اس طرح پریپیئر نہیں کر رہے، تو بچہ لاشعوری طور پر یہ میسج لے رہا ہوتا ہے کہ یہ جو دوسرے سیکنڈ ہاف میں کام کر رہا ہوں نہیں، شاید کوئی زیادہ ویلیو والا کام نہیں، بٹ ٹھیک ہے چلا گیا تو چلا گیا، نہیں تو نہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. جیسی ویلیو کم از کم، یہ تو کم از کم درجہ ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن